بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم نے ہمیں نہ صرف انسانی وجود عطا کر کے ہمیں اشرف المخلوقات بنا کر اس کائنات میں بھیجا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول جو ہیں ان کا انتظام کیا اور ان کو نصاب ہدایت کتب سماوی دے کر بھیجا۔ ہمارے پاس بھی ایک نصاب ہدایت ہے اور کتاب انسان ساز ہے۔ میری مراد قرآن کریم ہے کہ جو پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی۔ اس کتاب کے اندر تدبر کی اہمیت کو آج احادیث سے بیان کریں گے۔ قرآن ناطق جو ہیں وہ قرآن صامت کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وائے ہو اس پر جو آیات الہی کو زبان پر تو لاتا ہے مگر اس میں غور و فکر نہیں کرتا۔ امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں، جان لو تلاوت قرآن بغیر غور و فکر کے فائدہ مند نہیں ہے۔ امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، آیات الہی حکمت پروردگار کا خزانہ ہیں، بس خزانہ جب سامنے آ گیا تو اس میں تفکر کے ذریعے حکمت و معانی کے جواہر کو حاصل کرو۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قرآن مشعل ہدایت ہے اور تاریک راستوں کا چراغ ہے، لہذا کسب نور کے لیے چشم بصیرت کو کھولیں، کیونکہ تفکر ہر انسان آگاہ کے دل کی حیات ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی دعا، اے پروردگارا تو نے اپنے عہد نامے میثاق یعنی قرآن کو منتشر کیا ہے، لہٰذا اس عہد نامہ کی طرف جب میں نگاہ کروں تو میری نگاہ کو عبادت قرار دے اور میری تلاوت کو تفکر اور میرے تفکر کو میرے لیے باعث عبرت قرار دے۔ انہی کلمات کے ساتھ دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق